جی میرا عمران صاحب سے سوال ہے کہ آپ کا پہلا کرش کون تھا اور آخری کرش کون ہے؟ آپ لوگ پٹوائیں گے. دیکھیں کرش رہتے ہیں, آخری کرش روز ہو جاتا ہے. محبت کی بات کریں تو وہ گھر بیٹھی ہے ان سے شادی ہے. کرش تو ہوتا رہتا ہے. آپ کے نزدیک کرش اور محبت میں کیا فرق ہے؟ سر کرش از ناٹ لانگ لاسٹنگ. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی گیجٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, اس سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیں کہ اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے. محبت نہیں ہوتی. محبت از فار لاسٹ. عمران بھائی ڈر گئے. آپ کو لگتا ہے میں ڈرنے والا ہوں؟ نہیں ایسا کرش کا نام ہے, آپ کو پتا تھا گھر سے کرش ہو گیا ہے. بھائی میری تو کچھ جو فیمیل ایکٹریسز ہیں وہ بھی سین کے بعد مجھے بھائی منہ سے کہہ دیتی ہیں. میں بعد میں ان کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے, میں نے ابھی آپ سے رومانٹک سین کرنا نہ یہ زون ہے. دس ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ محترم عمران اسلم صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے لیے مطلب میں آپ کو بہت کچھ لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرش ہے جو بھی آخری جو کہ بہت جلدی ہوتا رہتا ہے, اس کے بارے میں آپ کی محبت کو علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے سر, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ہو جاتا ہے. واہ, ان کو بتا کے کرتا ہوں یار یہ اچھی لگ رہی ہے, انہوں نے کہا ہاں چلیں دیکھ لیں. جب بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو کہتی ہیں بس کر دیں اب وہ اریٹیٹ ہو رہی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور عمران ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ بہت سے لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکا, چلے گئے. مائی پیرنٹس, دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, آپ پہ بہت پریشر ہوتا ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کام کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, کریئر بنانا ہوتا ہے. سو آئی وڈ وش کہ جس وقت میں عمران اسلم تو تھا ہی, مگر دنیا کے سامنے جب میں عمران اسلم بنا میرے پیرنٹس میرے پاس ہوتے. وہ کچھ عرصہ پہلے ہی چلے گئے تھے. آئی واز سو بزی ان ورکنگ just to establish my name as an actor. جس وقت وہ اچیومنٹ میرے پاس آئی تو وہ دونوں نہیں تھے, دنیا سے جا چکے تھے. and I was really like, مقصد یہ ہوتا تھا کہ سم ٹائم سے آ کے سوتا تھا پھر اٹھ کے واپس چلا جاتا تھا. بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو وہ شروع کے 3 سال جو تھے میرے, آئی واز ڈائریکٹنگ, ایکٹنگ اینڈ رائٹنگ, تو آئی واز جسٹ بزی وتھ. اور یہ ہاں آپ کا نہیں ہے, یہ اوور آل ہمارے عہد کا المیہ ہے, ہر عہد کا. ہم اپنے جب پرانے شاعروں ادیبوں کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں تاریخ کا پتہ لگتا ہے, انسان کا ہی المیہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, ان پیاروں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ان کے لیے ہی کر رہا تھا کہ آئی جسٹ میک دم پراؤڈ. مگر جب اس کی باری آئی, جب وہ ہو چکا تو وہ اس چیز کو انجوائے کرنے کے اس میں نہیں تھے. مجھے لگتا ہے اصل ریگریٹ جو ہے نا, وہ اب یہ ایسا ریگریٹ ہے جو آپ کے شاید اختیار میں نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو ضرور ریگریٹ اس پہ کرنا چاہیے جو بہت کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی دوڑتے رہتے ہیں اور پھر وقت نہیں دیتے. وہ میرے خیال میں ان کو اسی لیے سر شہر چھوڑ دیا, یہاں آ گیا تاکہ لوگوں کو وقت دے سکوں. وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکوں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, آج ہے کل نہیں, تو جتنی بھی ہے اللہ نے لکھی میں اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, انجوائے کرنا چاہتا ہوں. آپ یقیناً ہر شخص کی اپنی اہمیت تو ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر غالب نے بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے, اسے سیکھنا چاہیے ہم سب کو. بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ نے وقت سے پہلے, آپ یو ٹو ینگ ماشاءاللہ, کہ آپ نے یہ سیکھا ہے. اس عمر میں ٹھہراؤ کم دیکھنے کو ملتا ہے. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں. چلتی رہتی ہے, لوگ نہیں ملتے ہیں, بڑی اچھی بات کی آپ. مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ انہی 3 برسوں میں تو آپ کو بریک مل گیا تھا, کچھ اچیو کر لیا تھا, تو آپ کے پیرنٹس میں سے کسی نے وہ دیکھا یا بالکل نہیں دیکھ سکتے؟ جو اسٹرگل فیس تھا انہوں نے دیکھا, they were very happy about it on those 3 years. کبھی وہ ان کا بیٹا واپس آتا تھا تو ڈائریکٹر ہوتا تھا, کبھی گھر واپس آتا تھا تو رائٹر ہوتا تھا, تو وہ خود بھی کنفیوز تھے کہ بیٹا what's going on. تو ایک کہہ لینا کہ ایک ہائپ کہ ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ عمران اسلم کو, وہ ان کے جانے کے بعد ہوا. وہ اس وقت پہلے وہ اس وقت نہیں تھا, وہ ان کے جانے کے بعد ہوا. دیٹ آئی ریئلی ریگریٹ. وہاں ایک زندگی کا فیز تھا جہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگ جو ہے نا جن کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وقت دیجیے, چاہے تھوڑا دیجیے. میں شاید بالکل نہیں دے پایا کیونکہ اسٹڈیز کے بعد فوراً ہی آپ اپنی جاب پہ اپنے کیریئر پہ لگ جاتے ہیں. تو اور ہمیں پرائمریلی اس دور میں یہ لگتا بھی ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہیں گے. ہاں, یہ انہوں نے کدھر جانا ہوتا کہ چلے جائیں گے. ہاں, انہوں نے کدھر جانا ہے. میں صبح گیا تو واپسی پہ ماں نہیں تھی, اور صبح گیا تو واپسی پہ باپ نہیں تھا. اچھا, بالکل آل آف اے سڈن. جی, کوئی
تو فار می دیٹ واز لائک فوری طور پہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں, تو وہ میرے لیے عجیب سا تھا. اور والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں چوتھے دن کام پہ واپس چلا گیا تھا, بیکاز میں اس خالی گھر میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا, پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو 3 دن کا سوگ منا کے چوتھے دن جس پلے سے میں ہٹ ہوا اسی کی شوٹ پہ تھا میں, میرا نصیب واز دا پلے. اینڈ چوتھے دن مطلب وہ بعد میں ہوا نا, میرا نصیب ختم ہوا ہے. سو لائک ان نیکسٹ 2 months آئی واز ایوری ویئر. ہاں, اور والدہ اس سے پہلے, والدہ 3 years ago and my father 2 months before he see my success actually. اور مجھے بھی آپ کی گفتگو سے لگا کہ وہ سپورٹ کرتے تھے آپ کے اس کام کو. انہوں نے ایک چیز بولی تھی, بیکاز آئی ایم دی اونلی ون فرام دا میڈیا ان مائی فیملی, تو انہوں نے ایک چیز بولا تھا کہ عمران کچھ بھی کر لے گا لیکن ساتھ اسلم لگا ہوا, اس نے تھوڑی سی عزت بنائی ہوئی ہے, اس کا خیال کرنا, تو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. اس بات کا خیال آج تک رکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ گئے اور رات کو اور صبح جب آپ پہنچے تو والدہ اور والد دونوں مطلب کسی عارضے میں مبتلا نہیں تھے وہ. دے ور ill actually, مگر وہ اٹ واز سو لائک سڈن نا, مقصد کہ یہ نہیں تھا آپ کے ذہن میں کہ ایسا ہو جائے گا. ایسا ہو جائے گا. صبح ان کو سب ملا ہے نارملی کہ اچھا جی میں جا رہا ہوں, کام پہ جا رہا ہوں. بہت ہی شاکنگ ہوگا پھر آپ. اٹ واز شاکنگ. والدہ کا بہت شاکنگ تھا. والد صاحب وہ تھوڑے سے بیمار تھے, بٹ ان کا بھی یہ تھا کہ اس طرح کی سچویشن نہیں تھی کہ بالکل آپ کہیں کہ ہو جائے گا, بٹ یس والدہ واز ٹو شاکنگ فار می. تو آپ کو جب آپ کام پہ تھے اطلاع ملی یا آپ گھر پہنچے تو آپ کو پتہ لگا؟ والدہ کے وقت تو میں نے ان کو صرف اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا. آئی واز دی اونلی پرسن جنہوں نے ان کی آواز سنی تھی اس وقت. شی واز ہیونگ اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک, اینڈ فون پہ انہوں نے میرا اٹھایا تھا صرف ان کو بتانے کے لیے کہ میں گھر آ رہا ہوں, آج جلدی آؤں گا تھوڑا. تو اس کے بعد ان کی آواز کسی نے نہیں سنی. والد صاحب کا یہ تھا کہ ہی واز ناٹ ویل, اور ان کی اطلاع مجھے میری بہن نے دی تھی. اور آپ کی والدہ سے بس وہی آخری بات ہوئی؟ دیٹ واز دی لاسٹ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کھانا کھاؤ گے بیٹا, روٹی پکاؤں, اس حالت میں بھی. تو یس, لوگوں کو ٹائم دیجیے. یہ جو بزرگ ہیں آپ کے ماں باپ ہیں, ان کو یہ چلے جاتے ہیں, جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ گزاریے, باقی کام ہوتے رہیں گے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کے عمل سے گزر نہیں تھی؟ جی, شی واز اے ڈائبیٹک پیشنٹ ایکچولی. تو اس میں وین وی فگرڈ, ڈاکٹر سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ واٹس ہیپننگ. ان کو لگا کہ شاید شوگر ڈراپ ہو رہی ہے. دیٹ واز پرائمریلی اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک. تو شی واز لائک بینگ ویری نارمل کہ بیٹا آ رہے ہو تو کھانا پکاؤں یا کھا کے آؤ گے. دیٹ واز دا لاسٹ کنورسیشن اینڈ دا فون. یہی فون تھا ان کے پاس بھی, میرے پاس بھی یہی تھا, یہی بھی ان کے پاس بھی تھا. اینڈ دس واز فال ڈاؤن. یہ جو فکر ہے نا یہ والدین کی, جی, وہ میں نے ٹیم کو بھی سنایا تھا, شیئر کیا تھا. والدہ کے انتقال کے بعد نا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. جب وہ چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا. اس میں نے کہا تھا کہ ماں تیرے بعد چاہنے والے تو ہیں مگر, ماں تیرے بعد چاہنے والے تو ہیں مگر میری نظر اتارنے والا کوئی نہیں. صحیح بات. جو چلی گئی تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ ایک فیل انہوں نے ہی ساری زندگی کیا. کہیں بھی باہر جاتے تھے آتے تھے, پاسبل بڑی چیزوں سے انسان کی دعاؤں کی وجہ سے بچ جاتا ہے. او یس, آپ کو نہیں پتا. او یس. خیر وہ دے آر ایٹ اے بیٹر پلیس. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. یہ بتائیے کوئی ایسی چیز عمران, آپ سینسٹیو آدمی ہیں, جو جس پہ ضمیر ملامت کرتا ہو؟ سر میں نے ایکچولی لوگوں سے بہت پیار کیا ہے, چاہے جو بھی تھا. تو ان سے کوئی تکلیف آئی ہو تو آئی ہو. ملامت یہ رہی کہ یار میں نے کیوں اتنا پیار کر لیا, بس یہ ہے. باقی میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو میں نے کوشش کیا ایسا نہ ہو. کبھی کسی بھی حوالے سے آپ کو ضمیر نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یار عمران زندگی کے اس موڑ پہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی؟ نہیں, کبھی نہیں. جسٹ جس کہ میں نے شاید آئی ڈیلیور ٹو مچ ٹو سم پرسن اینڈ دے ایکچولی بیک فائرڈ. اس کے علاوہ اور کوئی شکایت نہیں ہے مجھے اپنے آپ سے. تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے رویے میں تبدیلی کی؟ سر نیچر کا حصہ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں, اس انسان کو موقع نہیں دیا مگر کسی اور کو دے دیا اس کی جگہ. اس نے بھی وہی کیا تو اس کے بعد کسی اور کو. لوگ اچھائی سے گریز کرنے لگتے ہیں, وہ نہیں کرنا. وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. وہ اگر میں کرتا تو میں نہیں رہتا. ہاں, بہت اچھی بات ہے. وہ تو پھر اس کے رنگ آ گیا نا. بالکل بالکل, بہت اچھی بات ہے. یہی سوچنے والی بات ہے.